الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين
وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا اور ان لوگوں کو بچنا چاہیے جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے، حتی یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالی ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں تم سے مکاتبت چاہتے ہیں، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، تو ان کو مکاتبت دے دینا اگر تم ان میں بھلائی جانتے ہو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور ان کو اللہ کے مال میں سے دے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور مت کرو۔ ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحیاة الدنیا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہوں تاکہ تم لوگ دنیا کی زندگی کا سامان ڈھونڈو۔ وَمَن يُكْرِههُّنَّ، اور جو ان کو بدکاری پہ مجبور کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو بلا شبہ اللہ تعالی ان کو مجبور کرنے کے بعد بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والی آیات اتار دی ہیں۔ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور ان لوگوں کی مثالیں جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور ڈرنے والوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النکاح من سنتی. وفي رواية: فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. نبی علیہ السلام نے فرمایا: نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے. اور دوسری روایت میں ہے: جو آدمی بھی میری سنت سے منہ موڑے گا اس کا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی برکت والی پاکیزہ اور عرفہ کلام سے 18ویں پارے میں سے سورۃ النور کی آیت نمبر 33 اور آیت نمبر 34 دونوں آیات تلاوت کی ہیں، اور انہی دو آیات کا ترجمہ آپ لوگوں کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے. نبی علیہ السلام کے فرامین میں سے فرمودات با ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دیے ہیں. سورہ نور کو جمعوں میں بیان کیا جا رہا ہے. پہلا مقصود اور پہلی نیت تو یہی ہے میرے رب کی ذات راضی ہو جائے، اس کی رضامندی اور اس کی خوشنودی مل جائے.
اور دوسری غرض و غایت یہ ہے کہ مخلوق خدا جو اس وقت فتنوں میں گھری ہوئی ہے، مختلف لوگ دین کے لبادے اوڑھ کر مختلف بولیاں بول رہے ہیں، اور فرقہ واریت کی جڑیں حکومتی سرپرستی میں گہری سے گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ لوگ اضطراب میں ہیں، کرب میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ ہمیں کہیں سے سیدھی بات، درست بات اللہ کی کتاب سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے مل جائے۔ میری یہی کوشش ہے کہ مجھے میرے رب نے جو توفیق عنایت فرمائی ہے، میں محض اس کی رضا کے لیے اور انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب اللہ اور سنت رسول سے چند باتیں، چند موتی آپ کی جھولی میں ڈال دوں، تاکہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہ باتیں، یہ چیزیں ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بن جائیں، اور دنیا کی زندگی میں جس کو بھی اللہ نے جتنا وقت دیا ہے، اس کو عمل کرنے میں آسانی رہے۔ اور یہ بات اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم رہتے ہیں، وہ محلہ، وہ بستی، وہ شہر، وہ ضلع اور وہ ڈویژن اور وہ صوبہ اور وہ ملک، یہ سارا ایک کمیونٹی سسٹم ہے، ایک معاشرتی سسٹم ہے۔ اس کو بہتر کیسے بنایا جائے، اس کو مفید کیسے بنایا جائے، ہماری اپنی زندگی، ہمارے بچوں کی لائف، ہمارے گھر والے لوگوں کی لائف اور ہمارے عوام کی لائف کو کیسے سیو کیا جائے، محفوظ کیا جائے، اور اسے بہترین انسان کیسے بنایا جائے، ایک پاکیزہ معاشرہ کیسے ترتیب دیا جائے، تو پروردگار نے سورہ نور میں اسے بیان فرمایا ہے۔ آپ تسلسل سے چیزیں سنتے آ رہے ہیں، اور میری کوشش یہی رہتی ہے کہ میں اللہ کی کتاب سے بالکل آسان بات آپ لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچاؤں، اسے اتاروں، تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، اور آپ جو جمعے کے لیے وقت نکال کے تشریف لاتے ہیں تو آنے کا مقصد بھی حاصل ہو جائے، کچھ علم بھی آ جائے، تاکہ اپنے گھر کی تو کم از کم اصلاح کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر بندہ نگران ہے، نگہبان ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ باپ سے پوچھا جائے گا اس کی اولاد کے بارے میں،
بتا ان کی تربیت کی تھی یا نہیں کی تھی؟ انہیں قرآن کی تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی؟ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی تعلیم دی تھی یا نہیں دی تھی؟ بتلا۔ اس کا جواب والدین نے دینا ہے، ان سے اولاد کے بارے یہ پوچھا جائے گا۔ امام سے پوچھا جائے گا، بتلا تیرے مقتدی تھے، تو نے اپنے مقتدیوں کو حق بات بتلائی؟ تم نے ان کی صحیح رہنمائی کی یا صرف ان کی جیبیں ہی صاف کرتا رہا، یا ان سے مال ہی لوٹتا رہا، یا انہیں رسم و رواج میں ڈالا رہا، یا ان کو بدعات میں تو نے ڈالا رہا، صرف روٹی کھانے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، کپڑے لینے کے لیے، یا انہیں حق بات بتلاتا تھا؟ دے جواب۔ اس نے بھی جواب دینا ہی دینا ہے۔ عالم سے جواب ہوگا، تجھے علم دیا تھا، بتلا لوگوں کو تو نے اللہ کی کتاب سے واعظ کیا تھا، خود اس پر کتنا عمل کیا تھا، یہ بھی بتلا تو۔ اس سے یہ جواب لیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی ایک عجیب سی بات کہی، میرے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی قابل نصیحت بھی ہے، اور سب کے لیے عبرت کا مقام بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، جب فیصلے ہو جائیں گے نا قیامت کے دن، کس نے کہاں جانا ہے اور کس نے کہاں پہنچنا ہے، سب سے پہلے جہنم میں جن لوگوں کو ڈالا جائے گا وہ 3 بندے ہوں گے۔ سب سے پہلے ان کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایک عالم ہوگا، عالم کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ دوسرا مجاہد ہوگا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تھا، اسے بھی گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ ابتدا جہنم کی ان سے کی جائے گی۔ اور تیسرا ہوگا سخی، اسے بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اصحاب کے سامنے یہ کہی، وہ تو خوف سے ڈر گئے، کانپ گئے۔ ہیں مجاہد، سخی، عالم، یہ تو بڑے قیمتی لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بڑے اونچے لوگ ہوتے ہیں، یہ کیسے جہنم میں چلے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کے نبی، ہمیں نہیں سمجھ آئی یہ بات۔ عالم تو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، مجاہد تو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کر دیتا ہے، سخی اپنا مال اللہ کے لیے مخلوق کو دے دیتا ہے، تو یہ کیسے جائیں گے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عالم لوگوں کو اس لیے باتیں بتاتا تھا، اس طرح واعظ و نصیحت کرتا تھا، اس طرح تقاریر کیا کرتا تھا، اس کا مقصود یہ تھا لوگ خوش ہو جائیں، لوگ راضی ہو جائیں، لوگ واہ واہ کریں، اس کے لیے وہ کرتا تھا، میرے لیے نہیں اس نے کچھ کیا۔ اب لوگوں کے لیے کیا تھا تو لوگوں کی واہ واہ مل گئی ہے، لوگوں سے پیسے مل گئے ہیں، لوگوں سے دولت مل گئی ہے، لوگوں سے اسے نعرے مل گئے ہیں۔ اب لوگوں سے جو چاہتا تھا تو وہ تو مل گیا، میری رضا کے لیے اس نے نہیں کیا تھا، ریاکاری کا پہلو آیا، اس کو گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو۔ مجاہد بھی یہی کام کرتا تھا، میرے لیے نہیں جہاد کرتا تھا، اس لیے کرتا تھا لوگ کہیں کہ یہ بہادر ہے، لوگ کہیں یہ بڑا جنگجو ہے، لوگ کہیں یہ بڑا فائٹر ہے،
لوگوں کے لیے کرتا تھا، لوگوں نے اسے جو دینا تھا دے دیا، تمغے دے دیے، ستارے دے دیے، نشانات دے دیے، مل گئے اسے، اس لیے اسے بھی جہنم میں ڈالو۔ سخی کو اس لیے ڈالا جائے گا، وہ مال جو دیتا تھا نا اللہ کی راہ میں، وہ مال اللہ کے لیے نہیں دیتا تھا، اس لیے دیتا تھا لوگوں کو یہ مال ملے اور لوگ کہیں یہ بڑا چودھری آدمی ہے، یہ بڑا ملک آدمی ہے، یہ بڑا خاندانی رئیس ہے، یہ بڑا سردار ہے، یہ بڑا اونچا بندہ ہے، یہ بڑا سخی آدمی ہے۔ لوگوں کے لیے کرتا تھا، میرے لیے اس نے کچھ نہیں کیا، اس سے بھی ڈالو جہنم کے اندر۔ یعنی سمجھ آئی بات، ریاکاری سے اپنے اعمال کو کیا کرنا ہے؟ بچانا ہے۔ ریاکاری آئی نہیں، سب کچھ تباہ ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، اعمال ضائع ہو گئے۔ اور ایک حدیث میں تو آپ نے فرمایا ریاکاری کو شرک اصغر سے تعبیر کیا ہے، اور یہ اتنا خطرناک شرک قرار دیا کہ لوگوں کو پتہ نہیں لگتا، یہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ بظاہر ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، بظاہر ایک بندہ تلاوت کر رہا ہوتا ہے، بظاہر ایک بندہ نیکی کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں نمازی ہے، لوگ دیکھیں تہجد پڑھتا ہے، لوگ دیکھیں یہ زکاتیں دیتا ہے، تو یہ چیزیں آئیں تو یہ ریاکاری کا پہلو آ جاتا ہے۔ اس لیے عالم کے یہ مقصود ہونا چاہیے، مخلوق کو بات پہنچ جائے اور مخلوق کو سیدھا راستہ مل جائے، اور وہ سیدھا راستہ اللہ کی کتاب سے ہی ملتا ہے۔ یہ واعظ و نصیحت قرآن سے کرے، اور حکم بھی یہی دیا گیا ہے قرآن مجید میں، فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ۔ میرے نبی نصیحت کیجئے، کس کے ساتھ؟ بالقرآن، قرآن مجید کے ساتھ نصیحت کرنی ہے، انہیں بات بتلانی ہے۔ کس کو؟ من یخاف وعید، جو اس ڈراوے سے ڈرتا ہے، جسے خوف آتا ہے میں اپنے رب کے سامنے جاؤں گا، میں نے اپنے رب کے دربار میں پیش ہونا ہے، اور میں جواب کیا دوں گا؟ اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکوں گا؟ کیسے سوالات کا جواب دے سکوں گا؟ اس بندے کو میرے نبی قرآن سے نصیحت کیجئے۔ سورہ نور میں بھی اصلاح معاشرہ کے لیے، معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے، معاشرے کو درست بنانے کے لیے، بہترین بنانے کے لیے میرے رب نے قوانین اتارے ہیں، اور ان قوانین میں سے 5 قوانین آپ سن چکے ہیں۔ پچھلے ہی جمعے جو قانون بیان کیا جا رہا تھا وہ قانون یہ تھا، جو لوگ نکاح کی قدرت نہیں رکھتے، مال نہیں ہے ان کے پاس، نان نفقہ نہیں ہے ان کے پاس، اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا وَلْيَسْتَعْفِفْ، انہیں چاہیے کہ وہ گناہ کی زندگی سے دور رہیں، بدکاری میں نہ پڑ جائیں، کیونکہ بدکاری معاشرے کو بھی تباہ کر دیتی ہے، انسان کو بھی تباہ کر دیتی ہے، خاندانوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے، اور یہ معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اسے چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچے،
کیونکہ وہ نکاح کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہاں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں، حتی یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کو اپنے فضل سے مالا مال کر دے گا، غنی کر دے گا۔ آج اس کے پاس کچھ نہیں، پر وہ یاد رکھے سدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی غربت ہوتی ہے، کبھی عمارت آ جاتی ہے، کبھی عمارت آتی ہے تو کبھی غربت بھی آ جاتی ہے۔ یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے غنی کر دے اور جسے چاہے غریب کر دے۔ دنیا کا سسٹم، وہ سسٹم یہ کہنے لگا ہے سارا معاشرہ مساوی ہو جائے، برابر ہو جائے، پر یہ قرآن کی نصوص کے خلاف ہے۔ سارا معاشرہ برابر نہیں ہو سکتا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو افضل بنایا، کسی کو مفضول بنایا، کسی کو عالم بنایا اور کسی کو جاہل بنایا، کسی کو امام بنایا اور کسی کو مقتدی بنایا، کسی کو تاجر بنایا اور کسی کو گاہک بنا دیا ہے۔ یہ میرے رب کا نظام ہے۔ اگر سارے ایکول ہو جاتے، برابر ہو جاتے، ہر بندے کے پاس مال ہوتا، دولتیں ہوتی، اپنا سرمایہ ہوتا، اپنی زمینیں ہوتی ہر بندے کے پاس، پھر اس نے کام کس نے کرنا تھا؟ دکان پہ کس نے بیٹھنا تھا؟ تجارت کس نے کرنی تھی؟ اور جوتیوں کا کام کس نے کرنا تھا؟ سلائی کا کام کپڑے کا کس نے کرنا تھا؟ اور سائیکل کس نے بنانی تھی؟ یہ سارے کام کس نے کرنے تھے؟ ہر بندہ دوسرے کو کہتا میری یہ مدد کر، میرے یہ کام کر دے۔ وہ کہتا ہے میں کوئی بھوکا ننگا ہوں، میں بھی اپنے گھر سے ہی کھاتا ہوں، میں تمہارے کام کیسے آؤں؟ میں کوئی کمی کمین تو نہیں نہ ہوں، میں بھی تو بڑا اونچا ہوں۔ اس لیے سارا معاشرہ تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ میں رب نے کیا کیا؟ کسی کو امیر بنایا اور کسی کو غریب بنایا، پر اسے امیر کو کہا کہ اپنی عمارت پہ اکڑنا نہیں، جہاں میں نے حکم دیا ہے میرے مال کو خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا، یتیموں پہ خرچ کرنا، اور مسکینوں پہ خرچ کرنا، بیواؤں پہ خرچ کرنا، مساجد و مدارس پہ خرچ کرنا، ان جگہوں پہ اپنے مال کو لگانا۔ جوئے پہ اپنے مال کو نہیں لگانا، نشے پہ اپنے مال کو نہیں لگانا، اور سود پہ اپنے مال کو نہیں لگانا، قتل و قتال پہ، قبضوں کے اوپر، زمینوں کے قبضوں کے اوپر اپنے مال کو نہیں لگانا۔ یہ مال میں نے اس لیے نہیں دیا کہ حرام کاموں کے اوپر لگاؤ، یہ مال میں نے اس لیے تمہیں دیا ہے مال کو میرے بتلائے ہوئے راہوں پہ لگاؤ، جہاں میں نے حکم دیا ہے ان راستوں پہ، ان جگہوں پہ اپنے مال کو لگاؤ۔ غریب کو کہا ہے تو صبر کر کے وقت گزار، اللہ کی رضا پہ راضی رہ، میں رب کیا کروں گا تجھے؟ قرآن تو پڑھ، تجھے معلوم ہو جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تو شکر گزاری کرے گا، میرے شکر ادا کرے گا جس حال میں بھی ہے، تو یہ ذرا یہ سوچ لے مجھے تو میرے رب نے چھت دی ہوئی ہے، کتنے وہ لوگ ہیں جو فٹ پاتھ پہ بیٹھ رہے ہیں، وہاں سو رہے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں جن کو میرے رب نے
کپڑے بھی پھٹے دیے ہیں، میرے رب نے مجھے کپڑے بھی درست دیے ہیں۔ ہاں میں مزدوری کرتا ہوں، صبح لے آتا ہوں، شام کا پاس نہیں ہے، شام کا لے آتا ہوں، صبح کا نہیں ہے۔ کتنے وہ لوگ ہیں جو بھیک مانگ رہے ہیں، میں کم از کم بھیک تو نہیں نہ مانگ رہا، میں مزدوری کر کے اپنا کھا رہا ہوں۔ جب وہ یہ حال دیکھے گا وہ مطمئن ہو جائے گا، اور میرے مرشد نے بھی یہی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا داری میں اپنے سے نیچے کو دیکھا کرو اور دین میں اپنے سے اوپر کو دیکھا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ دنیا داری میں اپنا جہاں تم قائم ہو، جہاں تم ہو، اللہ نے تمہیں مکان دیا ہے، یا پروردگار نے کرائے پہ دیا ہے، یا پروردگار نے کوئی اور صورت بنائی ہے، تو اپنے سے نیچے کو دیکھو نا۔ وہ لوگ بھی ہیں جو سڑکوں پہ رول رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو پناہ گاہوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اسٹیشنوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو اڈوں میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو پارکوں میں سردیوں میں ٹھٹھر رہے ہیں۔ پر میرے رب نے مجھے چھت دے دی ہے، میرے رب نے مجھے یہ کپڑا دے دیا ہے، یہ میرے رب نے مجھے بستر بھی دے دیا ہے۔ جب نچلے کو دیکھو گے سکون آ جائے گا، شکر ادا کرو گے میرے مولا جس حال میں تو نے رکھا ہے، تیرا شکر ہے میرے مولا، تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے۔ فرمایا بندے یہ یاد رکھ، یہ حالت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی، کبھی تو میں پھر تمہیں دے ہی دوں گا۔ سب کچھ ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں ہے، میں جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں، پر یاد رکھنا یہ دنیا کے مال میری کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ میری پسندیدہ چیز یہ ہے، میں جس سے پیار کرتا ہوں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں، اے بندہ منو چنگا لگدا ہے، اے بندہ منو پیارا لگدا ہے، اے بندہ منو بڑا پسند ہے، پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اسے مال دے کے خوش نہیں ہوتا، دولتیں دے کے خوش نہیں ہوتا، زمینیں دے کے خوش نہیں ہوتا، عہدے دے کے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ اسے کیا کر کے خوش ہوتا ہے؟ اللہ اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ جسے میرے رب قرآن کی سمجھ دے دے، جسے میرا رب میرے نبی کے فرمان کی سمجھ دے دے، اور وہ دین کی بات سمجھ آئے اور اس پر اپنی زندگی گزارے، وہ سمجھے میرا رب مجھ سے کیا ہے؟ راضی ہے۔ فرمایا میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ چیز ہوتی، اگر دنیا اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ چیز ہوتی تو میں کافر کو ایک گھونٹ بھی اس کا نہ دیتا، ہاں مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ حصہ کسی کافر کو نہ دیتا۔ میں نے یہ تقسیم کر دی ہوئی ہے، آخرت میں نے رکھی ہے مومنوں کے لیے۔ میری رحمت 100 حصے ہیں میری رحمت کے، ایک حصہ میں نے اپنی رحمت کا وہ دنیا میں تقسیم کیا ہے۔ ماں کی محبت بھی اسی وجہ سے، باپ کی شفقت بھی اسی وجہ سے، بہن بھائیوں کی محبت بھی اسی وجہ سے، یہ جتنی محبتوں کے سلسلے دیکھتے ہو یہ اسی رحمت کا حصہ ہے۔ 99 حصے میں نے باقی رکھے ہیں، وہ قیامت کے دن مومنوں کو دوں گا۔
وہ مومنوں کے لیے میں نے علیحدہ رکھے ہیں کہ یہ خاص چیز ہے. خاص چیز کنہیں ملے گی؟ خاص بندوں کو. انہوں انج سمجھ لو نا، مقصود ہے گل سمجھانی، گل سمجھ آ جائے. نانیاں تے دادیاں یہ بڑا پیار کردیاں نے اپنے دوتریاں تے پوتریاں نال، تے پھر پیار دی بھی اگوں پھر تقسیم ہوندی ہے. کوئی چوکھا پیارا ہوندا ہے تے کوئی تھوڑا ہوندا ہے. ویسے چلدا انج ہی ہے، جیڑا جنہ نکما ہوندا ہے نا وہ بہتا ہی پیارا ہوندا ہے. تقسیم انج ہی چلدی ہے، کیونکہ سارے تے پیچھے لگے ہوندے نے. پیو بھی ڈنڈا لیا ہوندا ہے، ماں نے بھی ڈنڈا چکیا ہوندا ہے. سارے آندے نے اے اوترا پڑھدا نہیں ہے، انہیں بیڑا غرق کر دیتا ہے، روٹی کھاندا ہے، اے فلاں ہے. تے او جڑی نانی ہوندی ہے نا خصوصاً، وہ آندی کچھ نہ آکھو، خبردار اینوں کچھ آکھیا جے، اورے آ جا میرا پتر ادھر آ جا. وہ جیڑی شے دیندے نے نا نانی نوں، پتر دیندے نے لیا کے، ہور باقی دیندے نے، وہ کی کردی ہے، وہ نانی نے منجی تھلے لائی ہوندا ہے. تے او نانی دادی انتظار وچ ہوندیاں نے ایک منڈا کیڑے ٹائم آوے. تے انہوں بعض اوقات کان وچ دس دیندیاں نے، آندیاں نے جب سارے ٹر جان نا اس وقت آئیں. او پھر پولا جہا اتنے پہنچ جاتا ہے. او پھر نانی دادی کی کردی ہے، او تھلو وہ شے کڈ کے نہ انہوں کھوا کے انہوں کہندی ہے میرا پتر اے کھا، کل ہور آ جائے گی، وہ بھی لب جائے گی. اتوں کوئی آ جائے تو وہ آخدا ہے انہوں تساں وگاڑ دیتے ہیں، آندے نے خبردار اے نہ بولیا کر. ہن ہوندا کی ہے، پتر بھی آندا ہے، دھیاں بھی آندیاں نے، تے او جڑی ماں یا او جنوں اسی دادی دی نسبت کیتی یا نانی دی نسبت کر دیتی ہے، وہی ماں بھی ہوندی ہے. او انہوں نہیں شے دین لگی، یا دے گی تے کوئی ہور شے دے گی جڑی خاص ہوے گی. وہ کنوں دے گی؟ ہیں دوترے تے پوترے نو خاص جڑی شے ہے نا وہ کڈ کے انہوں دے گی کہ اے اینوں دینی ہے تے میں دے واسطے رکھیے. سارے کہندے بھی رہن، بولدے بھی رہن، کچھ بولدے کچھ کہندے رہن، چھڑکدے بھی رہن، انج نہ کیتا کرو، اج چوڑ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا. وہ کسے دی گل نہیں سندی. اے وے دنیا دیاں محبتاں نانی تے دادی دیاں. ساری محبتیں یکجا ہو جائیں، میری رب کے جو مخلوق کے ساتھ محبت ہے اس کے ذرے کو بھی نہیں پا سکتی. میرا رب کبھی بھی یہ نہیں چاہتا مخلوق جہنم میں چلی جائے. اس لیے میرے رب نے نبی بھی بھیجے ہیں، اس لیے میرے رب نے کتابیں بھی بھیجی ہیں. انہیں ہدایت مل جائے، انہیں سمجھ مل جائے، انہیں پتہ لگ جائے میں کن باتوں سے راضی ہوتا ہوں. اور میں رب نے 99 حصے رکھے ہیں، خاص رکھے ہیں مومنوں کے لیے، اور دنیا میں نے رکھی ہے کافروں کے لیے. الدنیا سجن المومن وجنت الکافر. دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے. اسے سمجھ لینا کیسے قید خانہ اور کیسے جنت ہے. قید خانہ اس طرح ہے، قید خانے میں قیدی کی مرضی ہے کہ چل دی ہے، قیدی دی مرضی نہیں چلدی. وہ تے چاہتا ہے میں باہر آزادی لواں، میں پرواز کراں، میں پھراں ٹراں، لیکن انہوں آزادی نہیں ہے. انہوں روک ٹوکے تے جیڑی چیز وہ چاہتا ہے کھاواں وہ کھا بھی نہیں سکتا، جو لبنا ہے وہی کھانا ہے. اے مومن واسطے اللہ نے دنیا دی زندگی قید خانہ بنائی ہے. مومن حرام والے پاسے نہ جائیں. وہ دل چاہتا ہے کام کراں، اے لوگ بھی پیسے پہ لیندے نے بینکاں وچوں تے میں بھی جا کے لواں، پر جدو آخدا ہے سود ہے پیچھے ہٹ جاندہ ہے. ہن روک آ گئی ہے. او دا بھی دل کردا ہے اے لوگ سارے، کوئی جوا پہ کھیڑدا ہے، کوئی کی پہ کردا ہے، کوئی کیڑا کام پہ کردا ہے، او دا دل بھی کردا ہے میں بھی جاں، میں بھی یہ کام کراں. پر رک کیوں جاندا ہے؟ کہ میرا رب ناراض ہو جاندا ہے. میں اپنے رب نو راضی کرنا ویں تے اے کی ہے؟ روک ٹوک کے. روک ٹوک کے دے واسطے وے
کدے واسطے جی؟ مومن واسطے۔ اے جڑا معاشرہ تباہ ہو گیا نا، ہر بندہ جی میری اپنی لائف ہے، میں اپنی لائف کو اپنے طریقے سے انجوائے کروں گا، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو بتلانے کی یہ اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنا ہے؟ نہیں، یہ تیری لائف تیری نہیں ہے، یہ رب نے تجھے امانت دی ہے، ایک وقت تک امانت ہے تیرے پاس، اور حکم اس کا مان لے تو وہ لائف آنے والی ہے جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، اس لائف میں موجیں ہی موجیں ہیں۔ اگر دنیا میں تو نے سوچ سمجھ کے زندگی گزاری اللہ کے حکموں کے مطابق، اور اگر تو نے اپنی منمانی اور مرضی کی، تو پھر وہ جو زندگی آنے والی ہے وہ بڑی سخت اور دشوار زندگی ہے۔ اس لیے حکم دے دیا، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتے انہیں چاہیے وہ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے کیا کر دے گا؟ غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ جب مال آ جائے تو انہیں کیا چاہیے ہیں جی؟ ہاں، انہوں نے چاہیے شیدہ ٹلی نہ بنا۔ سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ ہاں، ایک کام نہ کرن کہ بے نکاحی آندا ہے بھائی، کفریہ نظریہ لے کے آیا ہے نا، کفریہ نظریہ آخدا ہے بھائی جے دودھ روزانہ تازہ لب جائے تو کلے مجھ نہیں بننی دی۔ کتنا بڑا کفر بک رہا ہے، لیکن اتھے ملک دا معیار ہوئی ہے جیڑا جنہ پہنچیا ہوئے گا وہ اُنہ وڈا ہی پیر ہے، وہ انہیں وڈے عہدے تے ہوئے گا، جنہ بے دین ہوئے گا انہیں وڈے عہدے تے ہوئے گا، اور جیڑا دیندار ہوئے گا انہوں بدنام کر کر کے معاشرے وچ ذلیل کر کر کے لوکاں نوں اے دے نیڑے نہ جائیو، یہ دی گل نہ سنیو، متے گل پتہ نہ لگ جائے۔ یہ کام نہ کرنا، گناہ کی زندگی کی طرف نہ جانا۔ عورتیں بھی اور مرد بھی جو مغرب کا ایجنڈا اور مغرب کا فلسفہ تم نے لیا ہے فرینڈ شپ کے عنوان سے، جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ان جگہوں پہ دیا جا رہا ہے، یہ نظریہ یہ فلسفہ، فرینڈ شپ ہوتی ہے جی، فرینڈ شپ ہونی چاہیے جی، ایک جی بوائے فرینڈ ہے ایک گرل فرینڈ ہے، یہ فرینڈ بنا کے بدماشیوں کے راہ کھولے جا رہے ہیں۔ میرا رب کہہ رہے ہیں نا، یہ راہ بند کر دو، کل کو تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ ایڈز اسی سے آئے گا، معاشرہ آوارہ اسی سے ہو جائے گا، عزتیں نیلام ہونا شروع ہو جائیں گی، تم پیٹتے رہو گے، قتل و قتال کرنے لگو گے، ایک دوسرے کو مارنے لگو گے۔ جب تم معاشرے کو تباہ کرنے لگ گئے ہو تو ذرا دیکھ لو، کیا میرا حکم تو تم نے نہیں چھوڑ دیا؟ میرا حکم تو یہ تھا اپنی زندگی کو گناہ سے کیا کرنا ہے؟ بچا کے رکھنا ہے۔ ہاں، رب نے وسعت دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، نکاح کرو فوراً، ایک کر لو، دو کر لو، تین کر لو، چار کر لو، پر دھیان رکھنا ہر ایک میں عدل رکھنا ہے، برابری رکھنی ہے، انصاف رکھنا ہے، اور یاد رکھنا جو معاشرے کے ڈیزائن تم نے تعمیر کیے ہوئے ہیں جی، میں تو رشتہ کروں گا ایجوکیٹڈ فیملی میں بھی 16 پڑھا ہوا ہوں، مجھے جو گھر والی چاہیے وہ بھی 16 پڑھی ہوئی ایم اے پاس چاہیے، میں جی گریجویشن ہوں، مجھے گھر والی جی گریجویشن چاہیے، میں بھی بی ایس آنر ہوں، میری گھر والی بھی بی ایس آنر ہونی چاہیے، میں ڈاکٹر ہوں، میری گھر والی بھی ڈاکٹر ہونی چاہیے، میں انجینئر ہوں، میری گھر والی بھی انجینئرنگ جانتی ہو۔ یاد رکھو یہ معیار جو تم نے بنائے ہیں، ان معیاروں سے زندگی نہیں گزرتی۔
معاشرتی سسٹم، خاندانی سسٹم تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تم تو ڈاکٹر ہو نا، صبح نکلے شام کو کہیں آئے، اور گھر والی بھی ڈاکٹر ہے، وہ بھی جا رہی ہے اپنی نوکری کے اوپر، وہ بھی کبھی رات کو آئی کبھی کہاں آئی، نہ میاں کا پتہ، نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، نہ ماں باپ کا پتہ، نہ گھر کا پتہ۔ یہ سسٹم تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ مرد کو کہا ہے تیرا کام ہے کما کے لانا، اور عورت کا کام ہے گھر کا سسٹم چلانا۔ مرد کا کام ہے مزدوری کر کے لانا، اور عورت کا کام ہے اس کے بچوں کی تربیت اچھی کرنا تاکہ معاشرے میں وہ فائدے مند بن سکیں۔ اب یہ سسٹم برباد ہو گیا ہے۔ ماؤں نے اپنا کام چھوڑ دیا ہے، والد نے اپنا کام چھوڑ دیا ہوا ہے، اولادیں تباہ ہو گئی ہیں۔ رات رات تک بچے گلیوں میں گھومتے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ماں باپ کو ہماری اولاد کدھر ہے، کوئی روک ٹوک ہی نہیں ہے۔ تباہیاں اور بربادیاں، یوں معاشرے تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا گناہ کی زندگی سے بچ کے رہنا ہے، اور اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ ہاں، اور میں نے یہ جمعے میں بات کہی تھی، نکاح کو اتنا عام کر دو کہ زنا کے راستے تنگ ہو جائیں، زنا کے راستوں کو بند کرو، انہیں اتنا مشکل بنا دو کہ لوگ گناہ کی طرف نہ جائیں، لوگ نیکی کی طرف جائیں۔ اس طرح یہ معاشرہ نبی علیہ السلام کا معاشرہ ہے۔ آپ مسجد میں، مسجد نبوی میں موجود ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی ہے، حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں وہ عورت آئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں اپنا نفس آپ کے سپرد کرتی ہوں، یعنی میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نکاح میں نہیں کرنا چاہتا۔ وہ ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ بیٹھ گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں میں سے دیکھا، ایک کو قریب کیا اور اسے کہا نکاح کرنا چاہتا ہے؟ ہاں اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا میں تیرا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، کوئی مہر ہے، کوئی چیز ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی اور تو کچھ بھی نہیں ہے، ازار ہے جس سے سطر کو باندھ لیتا ہوں، یہی ہے۔ فرمایا وہ ضرورت نہیں، اگر وہ دے دے گا تو پھر سطر کو کیسے ڈھانپے گا؟ گھر میں جا، کوئی دیکھ، کوئی لوہے کی انگوٹھی، کوئی پیتل کی انگوٹھی، کوئی انگوٹھی پڑی ہے وہ لے آ تاکہ مہر میں دے دیا جائے اور تیرا رشتہ کر دیا جائے۔ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی نہیں ہے۔ فرمایا قرآن جانتا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ دیکھو معاشرہ، اللہ ہمارا معاشرہ ایسا ہی بنا دے۔ جو ہم نے تمیزیں بنائی ہوئی ہیں، او اونچے دیکھ دیکھ کے پھر کل کو رونے لگ جاتے ہیں، نہیں، یہ دیکھو میرے نبی کی تعلیمات۔ قرآن جانتا ہے کہ نہیں؟ کہنے لگا ہاں اللہ کے نبی قرآن کا کچھ حصہ تو جانتا ہوں۔ فرمایا اسی کے عوض میں تیرا اس عورت سے نکاح کرتا ہوں، اسے قرآن پڑھا دے، یہی تیرے مہر میں ہے، قرآن کے عوض ہی تیرا نکاح کر دیتا ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ معاشرے میں نکاح کو اس طرح عام کرو کہ لوگ نکاح کی طرف رجوع کریں، نکاح کی طرف رغبت کریں، نہ کہ لوگ بدکاریوں کے راہ کھولیں، بدکاریوں کے راہ بند کرو۔ اور پھر فرمایا پانچواں قانون آیا، جو غلام تمہارے ماتحت ہیں
آج وہ شرعی نہیں، وہ تو جہاد میں جب قیدی بنا کے لائے جاتے ہیں، ان قیدیوں کو لونڈیاں اور غلام سے تعبیر کیا جاتا ہے، ان کا ایک نظام وضع کیا گیا ہے۔ اگر ان غلاموں میں سے کوئی تمہارے ماتحت ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے اتنی رقم لے لو اور مجھے آزاد کر دو، تمہیں چاہیے فَقَاتِبُوهُمْ، انہیں کیا کر دو؟ مقاتبت دے دو، آزاد کر دو۔ ہاں اگر تم سمجھتے ہو یہ بندہ مجھے مال کما کے دے دے گا، یہ بندہ امانت دار ہے، یہ بندہ مسلمانوں کے لیے فتنہ نہیں بنے گا، تو پھر تمہیں چاہیے اسے مقاتبت دے کے آزاد کر دو۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس کے پاس وہ کوشش تو کرتا ہے پر اس کے پاس مال نہیں آتا، فرمایا کوئی بات نہیں، آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے کیا کرو، اسے دے دو، اس کی آزادی کا سلسلہ بنا دو۔ اور پھر چھٹا قانون آیا، وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، تمہارے ماتحت لونڈیاں بھی ہیں۔ یہ جو آج گھروں کے اندر نوکرانیاں کام کرتی ہیں، یہ وہ لونڈیاں نہیں ہیں جنہیں شرعی لونڈیاں کہا جاتا ہے۔ یہ جہاد کی صورت میں غلام یہ چیزیں آتی ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جنہیں یہ کہیں یہ سمجھنے لگ جانا۔ ہاں ضمناً ہم کہہ سکتے ہیں یہ کہ بعض بچیاں، بعض عورتیں وہ دور پسماندہ علاقوں کی ہوتی ہیں تو ماں باپ آ کے غربت کی وجہ سے انہیں بڑے گھروں کے سپرد کر جاتے ہیں۔ انہوں پالنا پوسنا بھی تساں ہی ہیں، یہ تواڈے گھر پوچا دین گے، مزدوری کرن گے، انہاں دے ذمہ دار بھی تسی ہو، پھر کی کرنا ہے؟ زیادتی نہیں کرنی۔ دیکھو نا دن بھر آپ سنتے رہتے ہیں کوئی کسی نے نوکرانی کو قتل کر دیا ہے، اذیتیں دے دے کے، جی کپڑا جل گیا تھا، جی صفائی نہیں ہوئی تھی، اور ان کے جسم پر نشانات پڑے ہوئے ہیں اور انہیں مار دیا گیا ہے۔ یہ کام نہ کرنا، کیونکہ قیامت کے دن تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا، چھٹا قانون ذکر کیا، وَلَا تُقْرِهُ فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہے، صاف ستھرا کرنا ہے تو ضروری ہے اپنی لونڈیوں کو بدکاریوں پہ مجبور نہ کرو۔ یہ میرا رب کہنا یہ چاہتا ہے، سمجھانا یہ چاہتا ہے، جو تمہارے ماتحت ہوں، بیویاں ہوں اور نوکرانیاں ہوں، کہیں کل یہ قصب نہ کرنے لگ جانا، انہیں کہنے لگ جانا جاؤ کما کے لاؤ، بدکاری کرو اور ہمیں پیسے چاہیے۔ فرمایا لا تکرہو، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے اگر یہ کام کیا جائے کہ بیویوں کو، بچیوں کو، عورتوں کو گھروں میں اس لیے رکھا جائے کہ ان سے دھندے کروائے جائیں، یا وہ عورتیں خود کریں اور وہ کہیں کہ ہم پیٹ کے لیے کر رہے ہیں۔ ہر بندے نے اپنا نظریہ گھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میں چوری تو نہیں نہ کرتی، یا وہ کہتا ہے ہم چوری تو نہیں نہ کرتے، ہم ڈاکہ تو نہیں نہ مارتے، ہم جی یہ کام ہے برا پر ہم کرتے ہیں، ہم نے کمانا ہے، ہم نے کھانا ہے۔ میرے رب نے فرمایا نانا، برے کام کا نتیجہ
برا ہی ہوتا ہے۔ اور میرے رب نے دوسرے مقام پہ فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ شیطان کے کام دیکھو، شیطان کے بندے نہ بننا، شیطان کے کام بڑے خطرناک ہیں۔ شیطان تمہیں کہتا ہے یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدے دیتا ہے کس بات کے؟ فقر کے۔ اوے سود اگر تو نہیں نہ لیا بھوکا مر جائے گا، جوا نہیں کھیڑیا تے بھوکا مر جائے گا، اگر یہ کام یہ پیسے نہ لیے، یہ قبضہ نہ کیا، یہ لوٹ مار تو نے نہ کی، کیا ہو جائے گا؟ بھوکا مر جائے گا۔ یہ جھوٹ تو نے نہ بولا، نہ مال بیچنے کے لیے قسم تو نے نہ اٹھائی، نہ بازار میں تو نے جھوٹ نہ بولے، نہ تیرا مال نہیں بکنے والا ہے، تمہیں فقر آ جائے گا، کرایہ کیسے دے گا، گھر والوں کو کیسے کھلائے گا، انہیں کیسے پلائے گا؟ یہ کون کام کر رہا ہے جی؟ کون کر رہا ہے؟ شیطان کر رہا ہے۔ جب اس قسم کے خیالات دماغ میں آئیں فوراً سمجھ جانا یہ شیطان کاروائی کر رہا ہے۔ اور تمہیں کیا کہتا ہے؟ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، صرف بھوک کے وعدے نہیں، وہ تمہیں کہتا ہے بے حیائیوں کے حکم بھی دیتا ہے۔ وہ تمہیں کہتا ہے مرنے سے بہتر ہے بدکاری کر لے، کوئی بات نہیں ہے، تو کسی کا حق تو نہیں نہ چھین رہا، تو کسی کا مال تو نہیں نہ لوٹ رہا، تو کسی کی عزت تو نہیں نہ لوٹ رہا، تو نے تو اپنا کام کیا ہے، بہتر ہے مانگنے سے تو بدکاری کر لے۔ عورتیں بھی یہ آڑ بنائے بیٹھی ہیں، اور دیوس ہیں وہ مرد جو یہ کام کرتے ہیں یا کام کرواتے ہیں، جنہیں معاشرے میں دلال کہا جاتا ہے، یہ دیوس لوگ ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قرب قیامت کے قریب یہ ہوگا، لوگوں کی کثرت یہ ہو جائے گی، لوگوں میں دیوسیت پھیل جائے گی۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی دیوس کیا ہے، دیوسیت کیا ہے؟ فرمایا دیوس اسے کہتے ہیں جس کے سامنے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی غلط بات یا معاملہ کرے اور وہ خاموش رہے، یہ دیوس ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھیں، ہم میں تو کہیں وہ جرثومہ نہیں، ہم نے بیٹیوں کے، اپنی بہوؤں کے، اپنے گھر والوں کے پردے اتروا دیے ہیں اور انہیں اپنے ساتھ لے کے گلیوں محلوں میں مردوں کے سامنے گزر رہے ہیں۔ ہماری غیرت کو کچھ نہیں ہوتا۔ بچی لڑکے کے ساتھ گھر آ رہی ہے، ہماری غیرت کو کچھ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں نہیں نہیں یہ آزاد معاشرہ ہے، یہ دیوسیت ہے۔ کوئی غیر مرد وہ عورت کے ساتھ بیٹھا ہے، گھر والی کے ساتھ بیٹھا ہے، اگر غیرت ہو تو انسان برداشت نہیں کرتا، لیکن غیرت مر گئی، دیوسیت آ گئی معاشرے میں۔ آپ نے فرمایا قیامت کے قریب یہی ہوگا۔ شادیوں کے موقعوں پہ بھی دیکھ لو، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو وہ غیر مردوں کے سامنے لائنوں میں کھڑے کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں آنے والے مہمانوں کا استقبال کرو اور ان پر پتیاں نچھاور کرو، اور وہ آنے والے وہ ان کی فوٹو بناتے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے دیوسیت۔ غیرت مند مرد وہ غیرت مند ہوتا ہے جو اپنی قیمتی چیز کو لوگوں کی نظروں میں نہیں آنے دیتا۔
سب سے قیمتی چیز عورت ہوتی ہے، اسے محفوظ کرو اور اپنے اندر دیوسیت پیدا نہ کرو، غیرت پیدا کرو، اپنے اندر غیرت رکھو۔ اور غیرت کا تقاضا یہی ہے کہ عورتوں کو بدکاریوں پہ مجبور نہ کرو۔ نبی علیہ السلام مدینے میں تھے تو وہاں عبداللہ ابن ابی، کون ہے جی؟ چھوٹا موٹا ہے، فراڈ چودھری سی، پتہ ہے کون؟ آندا ہے مدرسیاں چ بڑا خطرناک وائرس ہے۔ کیڑا وائرس؟ جیڑا دسدا ہے جیڑی تو حرام زدگیاں کرنا ہے نا، اے حرام زدگیاں نہیں، جڑے تو شراب دے کوٹ بھرنا ہے نا، اے حرام نہیں، جڑیاں تو بےایمانیاں کردا ہے نا، اے حرام زدگیاں نہیں۔ آندا ہے اے وائرس کتھے وے؟ اے مدرسیاں وچ تے مسجداں وچ۔ بے فکر رہ، بے فکر رہ، اے تے تینوں پتہ ان قریب لگ جائے گا وائرس تو ہے کہ وائرس اے نے، اے ان قریب پتہ لگ جائے گا۔ اور رب تینوں پورا دسے گا، تیرے تو پہلیاں نوں بھی دسیا چنگا تے تینوں بھی انشاءاللہ دسے گا چنگا، تے نال جننے چور 40 چور تے جننے سارے او دے ہواری سارے سب نوں انشاءاللہ ان قریب پورا حساب کتاب رب نے دینا ہے۔ نیکی والیاں نوں نیکی دا اجر لبنا ہے تے برائی والیاں نوں برائی دا لبنا ہے نا۔ نظام کائنات تو یہی ہے۔ اے نہیں ہونا انہاں نے دین دے اتے بکواس کر کے تے دین دے اتے تانے دے دے کے تے گالاں کڈ کڈ کے کدے رویت دے اتے کدے کدے اتے کدے مدرسیاں دے کدے پردیاں دے اتے کدے کدے دے اتے تے چپ کر کے ٹر جان گے۔ اے نہیں ہوندا۔ اللہ دنیا تے بھی انہاں نوں عبرت دا نشان بنائے گا تے آخرت واسطے عذاب علیم، دردناک عذاب تیار کیتے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، وہ مدینے میں رہتا تھا اور اس کا دھندا یہی تھا۔ اس آیت کا نزول ہوا ہے، وہ یہی کام کرتا تھا۔ اس کی 2 لونڈیاں تھیں، مسیقہ اور معاذہ، یہ 2 لونڈیاں تھیں اس کی۔ وہ انہیں مجبور کرتا تھا جاؤ جا کے غلط کام کرو، بدکاری کرو اور مجھے پیسے کما کے لا کے دو۔ جب قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا، رب نے فرمایا لا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اپنی لونڈیوں کو بدکاریوں پہ مجبور نہ کرو۔ ان اردنا تحصنا، اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، یہاں دوسرا مطلب نہیں کہیں کوئی سمجھنے لگ جائے کہ جو لونڈی پاک دامن نہیں رہنا چاہتی وہ یہ کام کر لے، نہیں۔ میرا رب یہاں اس فعل کی بدکاری کی قباحت کو بیان کر رہا ہے۔ میرا رب یہ کہتا ہے زنا ویسے بھی گناہ ہے، گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، پر جو کہے میں نے یہ کام کرنا نہیں اور پھر اس سے وہ کام کروایا جائے، وہ دوہرا گناہ ہے۔ یہ قباحت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وہ لونڈیوں نے انکار کر دیا، ہم یہ کام نہیں کریں گی، اور عبداللہ ابن ابی انہیں مجبور کر رہا ہے، نہیں نہیں مجھے کمائی چاہیے، میں نے کمائی لینی ہے، مجھے دنیا کا مال چاہیے۔ فرمایا نا یہ کام نہ کرنا، یہ غلط کام ہے، اس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی گھر والیوں کو ان کاموں پہ مجبور نہ کرنے لگ جانا۔ ہاں تمہیں پریشانی لگی ہوئی ہے، بنے گا کیا، کھائیں گے کہاں سے، ملے گا کہاں سے، پر یاد رکھنا عزت کا لقمہ بے غیرتی کے مال سے کہیں بہتر ہے۔
اسی لیے علامہ نے یہ بات کہی، اے طاہر لاہوتی، اے طاہر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ جو انسان کو غلام بنا دے، جو انسان کو اللہ کا نافرمان بنا دے، وہ رزق نہیں کھانا۔ جو اللہ کی ناراضگی دے دے وہ رزق نہیں کھانا، وہ بھوک برداشت کر لینی ہے۔ جو غیرت میں گزرے، جو عزت میں گزرے، وہ بھوک برداشت کر لو، لیکن بے غیرتی کے رزق کے پیچھے مت جاؤ۔ میرے رب نے منع کیا ہوا ہے، فرمایا شیطان تو کہتا ہے فقر آ جائے گا، شیطان تو کہتا ہے بے حیائیاں کر، ذرا دیکھ رحمان کا بندہ بن۔ رحمان کیا کہتا ہے؟ واللہ یعیدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ سبحان اللہ تے اچھا کہہ دیو۔ ہاں قرآن پڑھیا گیا ہے نا، واللہ یعیدکم، شیطان کہتا ہے فقر آئے گا، شیطان کہتا ہے بے حیائی کر، میں رحمان کیا کہتا ہوں؟ واللہ یعیدکم مغفرہ، میں وعدہ کر رہا ہوں تیری بخشش کے فیصلے کر دوں گا۔ یہ میرے وعدے ہیں، بخشش مل گئی، رضامندیاں مل گئیں، جنت مل گئی، دنیا کی ساری کسریں نکال دوں گا، جنت کی وہ نعمتیں دوں گا، وہ پھل دوں گا، وہ رزق دوں گا۔ دنیا تجھے بھول جائے گی، پر تو یاد رکھنا شیطان کی نہ ماننا، رحمان کی ماننا۔ اور تو یہ لگا ہوا ہے کیسے مال آئے گا؟ اوے مال ہے ہی اللہ کا، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے منہ وفضلا، وہ اتنا دے گا، اتنا دے گا، تھوڑ نہیں آن دے گا، ہے فضلا، اپنے فضل نال انیاں زیادتیاں کر دے گا، اتنا مال دے گا سنبھالیا نہیں جائے گا۔ تے ہن خلاصہ کی نکلیا؟ گل کدی سچی ہے؟ اچھا جی، رحمان دی گل سچی ہے کہ شیطان دی گل؟ رحمان دی۔ رحمان دے وعدے سچے نے کہ شیطان دے وعدے؟ رحمان دے وعدے نے۔ اس لیے میرے رب نے یہ حکم دے دیا ہے کہ اپنی لونڈیوں کو، اپنے ماتحتوں کو مجبور مت کرو کہ وہ بدکاریاں کرنے لگ جائیں۔ وہ عورتیں تمہیں دنیا کا مال لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کے سامانوں کو ڈھونڈنے لگے ہو، یہ کام مت کرنا، انہیں بدکاری پہ نہ لگانا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ دیوس نہ بننا، خامد بھی اپنی بیویوں کو مجبور نہ کریں کہ وہ بدکاریاں کر کے مال کما کے لائیں، فرمایا یہ بڑا گناہ ہے۔ میرے رب نے فرمایا من یکرہن، جو انہیں مجبور کرے، جزا معذوف ہے، فلا اسم علیہن، جو پھر بھی انہیں مجبور کرے عورتوں کو، تو نے یہ گناہ کرنا ہی کرنا ہے، تو نے یہ کما کے لانا ہی لانا ہے، تو ان عورتوں پہ پھر گناہ نہیں ہے۔ اور رہ گیا آخرت کا معاملہ یا دنیا کا معاملہ، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِقْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جو انہیں مجبور کرے گا
گناہ پہ آمادہ کرے گا، زبردستی کرے گا ان کے ساتھ، تو یہ عورتیں مجرمہ نہیں ہیں۔ مجرم کون ہے؟ زبردستی کرنے والا، زیادتی کرنے والا، وہ مجبور ہے۔ اور رہ گئی ان کی بات، تو ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالی بخشنے والے مہربان ہیں۔ اسی سے یہ مسئلہ بھی اسی سے نکل رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ اب صریح فرمان موجود ہے۔ اب ایک بندہ دینا نہیں چاہتا، ایس آیت دینا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے یہ غلط کام ہے، یہ میرا حق ہے، میں ملازمت کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، میں پیپر ورک کر رہا ہوں، میں فائل بنا رہا ہوں، اور اس بندے اس کلرک کا کام یہ ہے کہ اس نے مجھے یہ کام کر کے دینا ہے، لیکن وہ کہتا ہے چائے پانی کے بغیر، پیسے کے بغیر، مال کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا، اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے اپنا حق لینے کے لیے۔ کیا جملہ بولا ہے میں نے؟ اپنا، کسی کا نہیں، کسی کا حق لینا گناہ ہے۔ اپنا حق لینے کے لیے وہ بڑی جتن کرتا ہے، پر آخر میں مجبور ہو جاتا ہے، کوئی راہ نہیں نکلتا ہے، تو وہ اس کو رقم دیتا ہے، وہ پیسے دیتا ہے۔ تو یاد رکھنا وہ اللہ کے ہاں مجرم نہیں، اس کو مجبور کرنے والا کیا ہے؟ مجرم ہے، کیونکہ یہاں بھی میرے رب نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِقْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جو ان کو اس کے بعد بھی مجبور کرے گناہ کے اوپر، تو اللہ ان کو کیا کرنے والا ہے؟ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب وہ اپنا حق لینے کے لیے مجبوری کے تحت کچھ دیتا ہے، تو وہ راشی نہیں بنے گا، لینے والا کیا بنے گا؟ مرتشی بنے گا۔ اس نے مجبور کیا ہے، ایسا نظام بنایا ہے جس کے بغیر یہ ہوتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں گناہگار نہیں، جو لینے والا ہے وہ گناہگار ہے۔ ہاں اس نے دیا تو ہے نا، پر میرا رب کہتا ہے مجبوری کی حالت میں دیا ہے، میں مجبوری کی حالت میں کوئی معاملہ ہو جائے تو میں کیا کر دیتا ہوں؟ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، معاف کر دیتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہے اس نے مجبور کیا ہے، لیکن تقوی یہی ہے پھر بھی نہ دینا۔ مسئلہ تو بیان کر دیا ہے، پر تقوی یہی ہے، بچ کے رہنا، دور رہنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا۔ فرمایا یہ 6 قوانین جو معاشرے کی اصلاح کے لیے بیان کیے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کس کتاب سے آئے ہیں؟ یہ امریکہ نے دیے ہیں یا برطانیہ نے دیے ہیں یا یورپی یونین نے دیے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، میں رب کو اپنی ذات کی قسم ہے، میں رب نے یہ قرآن اتارا ہے۔ انزلنا، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے، الیکم ہیں کدیال مشرکین مکال ہیں سیانے نے نا اج بڑے، وہ آندے نے مٹھا مٹھا ہپ ہپ تے کوڑا کوڑا تھو، جیوں جے مسئلہ آندا ہے نا قرآن دا،
صحیح تے آخدا بیماری دور کرو اپنی تے کی آخدے نے نہیں میں مولویاں تماشا لایا ہے قرآن آیا سی کنہاں واسطے مشرکین مکہ واسطے تے سناندے کنوں نے سانوں پہ سناندے نے آندے نے اے کام تسی نہ کرو اے کافراں واسطے قرآن آیا ہے تے جے تسی کافراں لے کام کرو ہیں تے پھر نہیں دا قرآن ہے تواڈے واسطے اوے قرآن ہے ہی تاڑے تد واسطے وے کہ جدے اندر جیڑیاں بیماریاں نے اونا بیماریاں دی اصلاح ہو جائے قرآن اس واسطے آیا علاج واسطے آیا جڑے اندر بیماریاں نے نہ گڑبڑے او دا علاج ہو جائے روحانی بیماریاں دا علاج واسطے قرآن آیا ہے فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے کیا اتارا آیات مبینات بیان کرنے والی آیات کیا مطلب بیان کرنے والی آیات کا کیا مطلب ہے جی قرآن بول داوے بندے کہتے ہیں ہم نے تو قرآن اس لیے رکھا ہے تو رکھتے میں تو رکھتے میں چوک لناوا چل میرے نال مسجد وچ قرآن چوک عدالتاں وچ بھی قرآن چوک باہر بھی قرآن چوک قسم بھی قرآن دی چوک تے جی رشتہ ہون لگیا ہے ہن قرآن دے سائے تھلے کڈو اے جی قرآن اس واسطے آیا ہے میرے رب نے کہا نہیں قرآن تو بولتا ہے مبینات بیان کرنے والی آیات اتاری ہیں میرے رب قرآن کیسے بولتا ہے ذرا ہمیں بتا تو صحیح قرآن کیسے بولتا ہے فرمایا سنو قرآن بولتا کیسے ہے سورہ نور بیان ہو رہی ہے تو ابتدا پڑھو قرآن بولنے لگا ہے سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون قرآن بولنے لگا ہے بتلانے لگا ہے سورۃ انزلناها یہ سورہ نور ہے حاضی سورۃ یہ سورت ہے انزلناہا ہم نے ہی اسے اتارا ہے وفرضناہا اور ہم نے ہی اس کے احکامات کو فرض کر دیا ہے وانزلنا فیہا آیات بینات اور ہم نے اس میں واضح آیات اتاری ہیں کیوں اتاری ہیں لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو میرے رب قرآن کیا بولنے لگا ہے فرمایا بولنے لگا ہے قرآن الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ قرآن بولنے لگا ہے قرآن کہنے لگا ہے اوے معاشرے کی اصلاح چاہتے ہو تو پھر لوگوں کو تنہا نہ چھوڑو اور جو گناہ میں پڑ گئے ہیں زنا میں پڑ گئے ہیں کیا کرو زانی بدکار مرد کا نکاح کس کے ساتھ کر دو زانی مرد کے ساتھ زانیہ عورت اگر وہ نہیں ملتی او مشرکہ کدے نال کرنا ہے مشرکہ کے ساتھ کرنا ہے میرے مولا زانی اور مشرکہ جوڑ کے آئے فرمایا جو بدکاری کرتی ہے وہ اپنے مالک کا حق اپنے خاوند کا حق لوگوں کو لٹا رہی ہے جو مشرکہ ہے وہ اللہ کا حق بندوں کو لٹا رہی ہے ان کا جوڑ ہے آپس میں ان کا نکاح کر دو یہ آیت کیا کر رہی ہے بول رہی ہے بیان کر رہی ہے میرے مولا جو پاک دامنہ عورتوں پہ تہمت لگا دیں ان کا کیا کریں فرمایا والذین یرمون ازواجہم
لهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. جو اپنی عورتوں پہ الزام لگا دیں اپنی بیویوں پر اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی وہ گواہ موجود نہ ہو، ان کی اپنی جانیں ہوں، اب وہ کیا کریں؟ 4 بار گواہی اٹھائیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں یہ عورت میری گھر والی ایسی ہے اور میں سچا ہوں، اور 5ویں بار کہے والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین. 5ویں بار وہ مرد یہ کہے مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں مجھ پر اللہ کی لعنت برسے. یہ رب کا قرآن بیان کرتا ہے، بولتا ہے، یہ میں بیان کر چکا ہوں، نمونے دکھا رہا ہوں. رب کا کام، رب کہتا ہے جو بندے بے حیائی پھیلاتے ہیں معاشرے میں، میسجوں کے ذریعے، فون کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، ان کے بارے اللہ کا قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ فرمایا وہ بھی بیان کرتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. جو لوگ پسند کرتے ہیں ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا، فحاشی کو پھیلانا، ایمان والوں میں یہ کام کرتے ہیں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. یہ دیکھو قرآن بیان کرتا ہے میرے مولا گھر میں جانا ہے، اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھر میں جانا ہے، رشتہ داروں کے گھر میں جانا ہے، دوستوں کے گھر میں جانا ہے. کیسے جائیں؟ کیسے جائیں؟ ٹائے ٹائے کریں. ساڑھے یہی آتے ہیں نا، ہائے ہائے کرو یا ٹائے ٹائے کرو تو یا ہیلو کرو تو یا فلاں کرو. فرمایا اے کرنا جے کام نا قرآن بیان کرتا ہے، بولتا ہے قرآن لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستعنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھروں میں جب داخل ہونے لگو تو کیا کرنا؟ تستانسو، منہ چک کے نہ اندر ٹر جائیو، اجازت لئیو، اور اجازت لے کے اجازت مل جائے تے ہون اندر جا کے کی کرنا ہے؟ ہیلو ہائے نہیں جے کرنا، کی کرنا ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، گھر والیاں نو کی کرنا جے؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ہون آج تاں بول دیاں نے کہ نہیں؟ ہاں گلاں کرو، قرآن گلاں کردہ ہے، قرآن نال گلاں کرو، پڑھو قرآن نو، قرآن گلاں کردہ ہے، بولدہ ہے، دسدہ ہے، جواب دیندہ ہے. یہ میں نے نمونہ بتایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہاری طرف بیان کرنے والی آیات اتاری ہیں. اور دوسرا وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اونا لوکاں دیاں مثالاں بھی بیان کیتیاں نے جیڑے تہاڈے تو پہلے جا چکے نے. قوم لوط کو عذاب کیوں آیا تھا؟ قوم عاد کو عذاب کیوں آیا تھا؟ قوم سمود کو عذاب کیوں آیا تھا؟ قوم نوح تباہ کیوں ہوئی تھی؟ قوم شعیب تباہ کیوں ہوئی تھی؟ یہ ہم نے مثالیں قرآن میں بیان کی ہیں. اگر تم بھی وہی کام کرو گے تو میں اللہ کیا کروں گا؟
وہی دہراؤں گا جو ان کے ساتھ میں نے کیا وہی تمہارے ساتھ کروں گا۔ اس لیے یہ قرآن پہلے لوگوں کی کیا کرتا ہے؟ مثالیں بیان کرتا ہے۔ اور قرآن ہے کیا؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ۔ قرآن پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے۔ میرے رب تو وڈا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ میرا رب قرآن میں نصیحتیں تمہیں کر رہا ہے، سمجھا رہا ہے، پر فائدہ کون اٹھائے گا؟ للمتقین، ڈرن والا، جیڑا آکھے گا واقعی میرے رب دا حکم سچا ہے، اگر میں نافرمانی کیتی تے رب نے منو چھڑنا نہیں، تے جیڑا بے باک ہوئے آکھے کیڑی قیامت تے کیڑی آخرت تے کیڑا کی ویکھ لواں گے جو کچھ ہوئے گا، اس کے لیے قرآن یہ ہدایت نہیں ہے۔ اس کی موجیں ہیں جو کرے، جب وقت پورا ہو جائے گا پھر رب اسے بتا دے گا یہ حقیقت کیا ہے۔ یہاں تک کہ جی ترغیب کا پہلو بھی آ گیا، 6 قوانین آ گئے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ قرآن مجید کی وہ خوبصورت آیت کا بیان اگلے جمعے آ رہا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، نور کی حقیقت کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ بڑا خوبصورت بیان ہے، بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔